بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہترین انداز میں خلق فرمایا ہے اور ہمارے لیے پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ جاری فرمایا ہے اور ہمیں غلبہ اور تسلط دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا فرمائی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 143۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آیت کا ترجمہ: اور موت کے سامنے آنے سے پہلے تو تم مرنے کی تمنا کر رہے تھے، سو اب وہ تمہارے سامنے ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ آیت کی تفسیر: وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ۔ گزشتہ آیت میں آزمائش اور امتحان کا ذکر ہوا تھا۔ اب اس آیت میں یہ فلسفہ بیان ہو رہا ہے کہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے، آزمائش کیوں کی جاتی ہے۔ امتحان اور آزمائش اس لیے کی جاتی ہے کہ جنگ سے پہلے جو لوگ زبانی دعویٰ کرتے ہوئے شہادت کی تمنا کرتے ہیں، عملی میدان میں وہ اسی قدر پیچھے ہوتے ہیں، بلکہ جنگ کے میدان سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ بعد میں حاضر نہیں تھے وہ جنگ بدر کے بعد شہادت کی تمنا کرتے تھے، لیکن یہی لوگ جنگ احد میں فرار کی راہ اختیار کر گئے۔ اگر امتحان نہ ہوتا تو فرار اور جہاد کرنے والوں میں امتیاز کیسے ہوتا اور ثواب اور عقاب کا استحقاق کیسے پیدا ہوتا۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ اس میں یہ ہے کہ شوق شہادت کے دعووں کی حقیقت تب عیاں ہوتی ہے جب موت سامنے آتی ہے۔ دوسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ اگر آزمائش نہ ہوتی تو فرار کرنے والوں میں اور ثابت قدم رہنے والوں میں امتیاز قائم نہ ہوتا۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں کلام پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔